تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سبحان اللہ، علماء نے اتنا لکھا ہے درود پاک کے فضائل پر کہ جب فضائل ہی پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہی چلے جائیں۔ میں ایک ارشاد نبی پاک علیہ السلام کو آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کس کی خواہش نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مصافحہ کریں اور یہ سعادت اس کو ملے کہ جسم اقدس سے، جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جسم جو ہے وہ ٹچ ہو جائے بطور مصافحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کومل وہ پیارے وہ سوہنے ہاتھ مبارک کو مس کرنے کا موقع مل جائے تو بہت ہی آسان ذریعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھے جائیں۔ اور کتنی کم تعداد ہے، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، شاید آپ 2 3 4 5 منٹ میں درود پاک پڑھ لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صلی اللہ علی محمد، میں نے جو پڑھا ہے یہ بھی کمپلیٹ درود پاک ہے، مکمل درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود تاج اور دیگر اس طرح کے درود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کر کے، آپ کے اسماء مبارکہ کا ذکر کر کے آپ پر رحمت اور سلام بھیجنے کا جو سلسلہ رہتا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی چاہتا ہے کہ شارٹ میں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ ہو، تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا انداز رہنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، ان قریب اب تو ماہ میلاد کی آمد ہونے والی ہے، جس کو محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ ماہ میلاد کو ماہ درود پاک بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ وہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید کثرت سے درود پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یوں تو ہر وقت ہر گھڑی میرے محسن، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ماہ میلاد میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو ماہ میلاد آنے سے پہلے تو نیت کر ہی لینی چاہیے کہ انشاءاللہ الکریم میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤں گا۔ میرے شیخ کامل، شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترغیب دلائی ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، چونکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں کر لیا جاتا ہے۔ اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کے متعلق احادیث میں اپنے ایک فضائل ہیں، تو 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ آئیے ایک شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت بھی جو ایف جی این چینل پر ناظرین موجود ہیں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صبح کے حسین لمحات میں الحمدللہ پروگرام جاری ہے، ایک نئی صبح اللہ پاک کی رحمت سے ہفتے میں 4 دن، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار، یہ سلسلہ لانے کا معمول رہتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے الگ الگ گیسٹ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ اور صرف ہمارے گیسٹ نہیں بلکہ ناظرین کرام بھی اپنی کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ صبح سویرے یہ سلسلہ ضرور دیکھیں، کنٹینیو دیکھیں۔ آپ انشاءاللہ الکریم یوں سمجھیے کہ پرماننٹ ہمارے گیسٹ رہتے ہیں، پرماننٹ ہمارے دیکھنے والے اگر آپ رہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ الگ الگ موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے
اور کچھ موضوعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی میں دل کو چھو جاتے ہیں اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان کر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس پروگرام میں نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، گیسٹ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی کالز بھی ہوتی ہیں، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ، یا آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، یا کلاموں کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نعت خواہ آپ کے لیے ماشاءاللہ حاضر رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں منچ پہ تشریف فرما رہتے ہیں، اور آپ کی فرمائشوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا کریں۔ تو اٹھائیے اپنا موبائل، کر دیجئے ہمیں میسج، اور بتا دیجئے کہ کیا آپ سننا چاہتے ہیں، کیا آپ کے دل میں خواہش ہے، کون سا کلام ہے، کون سی منقبت ہے، اور کون سا استغاثہ ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی، اور ساتھ ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا شاندار ہے، جی ہاں بڑا ہی شاندار موضوع ہے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ الکریم اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھوں گا، لیکن یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کچھ تاثرات دینا چاہتے ہیں، کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہر صدی میں ہمیں ایسی شخصیات عطا فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے جہالت کے اندھیرے دور ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ ان کے آنے سے، ان کی آمد کی برکت سے زمانے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم کا فیضان تھا، علم کا نور تھا، وہ پھیلا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کئی ایک ایسے ایشوز تھے اس وقت میں، اور آنے والے کئی برسوں تک کے کئی ایسے معاملات تھے کہ جو اٹھنے والے تھے، جو اٹھے ہوئے تھے، ایسے فتنے تھے کہ جو اپنا سر اٹھا رہے تھے، اور صرف اعمال کی نہیں بلکہ عقیدے کی خرابی کا سبب بن رہے تھے۔ وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیہ اللہ پاک کی دی ہوئی عطا سے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، اپنے علم کے ذریعے اور اپنے علم بھرے قلم کے ذریعے الحمدللہ وہ لکھ دیتے ہیں، وہ بیانات کر دیتے ہیں، وہ تقریر کر دیتے ہیں، اپنی دینی مجالس میں اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان فتنوں کا سدباب کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صدیوں سے ہر صدی میں نئے نئے فتنوں نے جنم لیا ہے، نئے نئے گروہوں نے جنم لیا ہے۔ کوئی قدریہ ہوا ہے جس نے تقدیر پر اعتراض کیا ہے، تو جناب کوئی اور ایسے لوگ جماعت کے طور پہ، فرد تھا پھر جماعتیں بنی، اور ایسے معاذ اللہ رب العالمین فتنے جنم لیے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر کلام ہوا، کبھی اللہ پاک کی قدرت پر کلام ہوا، کبھی جناب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر کلام ہوا، کبھی موت کے متعلق کلام ہوا، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مختلف اوصاف پر کلام ہوا۔ صدیوں سے سلسلے چلتے آئے، لیکن جس صدی میں، جی ہاں 13ویں صدی کے آخر کا اگر ہم جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس صدی میں جو تماشا مچایا گیا، اس صدی میں جو یوں سمجھ لیجئے کہ معاملات اور فتنے کھڑے ہوئے، وہ بہت خطرناک تھے۔ عاشقان رسول کے دلوں کو چھنی کیا گیا، کہیں علم غیب پر کلام ہوا، کبھی اختیارات مصطفیٰ پر کلام ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے جی عطا کرنے پر، آپ کے دینے پر، آپ کا قاسم ہونے پر جو ہے وہ اختلاف ہوا، اور فتنوں کو جو ہے وہ جنم دیا گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم اور روحانی شخصیت کو پیدا کیا، جن کو آج ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانِ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، پیر طریقت، عالم شریعت، شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، بچپن ہی کا عالم، 13 سال کی عمر ہی کو پہنچتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ مفتی بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا علم یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ 13 سال ہی کی عمر میں تو مروجہ علوم سے آپ نے فراغت حاصل کر لی، لیکن سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ علم کی وہ شمع آپ نے بلند کی، آپ اپنے اندر علم کا ایک جہان تھے، ایک پوری دنیا آباد تھی علم دین کی آپ کے اندر، سبحان اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی صلاحیتوں کی، علمی خاصیتوں کی، اور بھی بہت کچھ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے متعلق سننے کا انشاءاللہ الکریم سلسلہ ہوگا۔ تو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ الکریم۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف پر ہم گفتگو کرنے کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ سبحان اللہ، قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ
جس کو چھونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ کیا بات. تو آئیے سورۃ الکوثر کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور سننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باغ بن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا باغ بن میرا۔ عرض گنگ میری گئے، خطہ جمن میرا، عرض گنگ میری گئے، خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ غلام خواجہ ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہند
گئے وطن میرا، میرے نبی نے بھی دیکھا ہے اس وطن کی طرف، میرے نبی نے بھی دیکھا ہے اس وطن کی طرف، یا گاہ پا گے گی آپ کا اشارہ گے، میں غلام خواجہ ہوں، ہند گئے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند گئے وطن میرا، فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جاں سے عزیز، فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جاں سے عزیز، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا گے، میں غلام خواجہ ہوں، ہند گئے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند گئے وطن میرا، میں شان عظمت بز میں جنا میں رہتا ہوں، میں شان عظمت بز میں جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے اپنا پتہ تو کہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے اپنا پتہ تو کہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے گردوستاں میں رہتا ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے گئے، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے گئے، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے گئے، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے گئے، وفاداری وطن سے گو یہی اسلام کہتا گے، وفاداری وطن سے گو یہی اسلام کہتا گے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے گئے، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے گئے، میں
کام اپنے مصطفیٰ کو سونپیں گے، کیا بگاڑ پائے گا، کیا بگاڑ پائے گا، دور پر فتن میرا کیا بگاڑ پائے گا، دور پر فتن میرا، گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت گئے، گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت گئے، ایک ایک گلی میری، ایک ایک گلی میری، گل میرا چمن میرا، چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ سبحان اللہ، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک میرے ہندوستان کو سلامت رکھیں، آمین۔ میرے ملک عزیز ہندوستان کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ الحمدللہ کل 15 اگست کا دن گزرا، یوم آزادی کا دن گزرا، اللہ پاک کی رحمت سے اور ہندوستانیوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی اہمیت کو، اس کی محبت کو، اس کے ساتھ وفاداری کو ہمارے لیے مستقیم فرمائے، استقامت کے ساتھ ہم اس پر ڈٹے رہیں اور اپنے ملک کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہیں، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ہم محنت کرتے رہیں اور ہماری وفا اس کے ساتھ باقی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ایک نئی صبح۔ آپ اپنے کلاموں کی فرمائش یوٹیوب پر بھی کر سکتے ہیں، چیٹ کا آپ کے لیے آپشن اوپن کر دیا گیا ہے، آپ وہاں پر بھی اپنے کلاموں کی فرمائش کریں۔ وقت مناسب پر انشاءاللہ الکریم آپ کی فرمائشوں کی طرف بھی بڑھیں گے۔ موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، FGN چینل کے ناظرین، ہمارا بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علمی مقام۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی۔ جی ہاں، اب تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، چونکہ جو جتنا بڑا علم والا اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے وہ اتنی ہی گہرائیوں سے اعلیٰ حضرت کے علم کے موتی کو چن کر لاتا ہے اور کہہ اٹھا ہے کہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے اس رسالے سے، ان لائنز سے اور ان جزیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس فن میں بھی مہارت تھی، اعلیٰ حضرت کو اس فن میں بھی مہارت تھی۔ تو جتنے قیامت تک آتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے رضا کے انشاءاللہ گیت گاتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا کہ اپنے صدی میں اس جیسا کوئی نہ تھا۔ ان کا علمی مقام کیا تھا؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ مظفر بھائی ماشاءاللہ پروگرام میں شریک ہیں، کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ سمندر کو کوچے میں بھرنے والی کسوٹی ہے آپ کے لیے، اور آپ کیا فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کے علمی مقام کے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے نام آپ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کتنا مقبول ہے یہ کلام آپ کا۔ اور نہ جانے کتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن جیسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے، صدیوں اور برسوں میں اللہ تعالیٰ ایسے کسی بندے کو بھیجتا ہے جس کے اندر اتنی خصوصیات، اتنے کمالات ہیں، اور اللہ کو
جن سے خاص کام لینا ہوتا ہے ان کو خاص طاقتیں دی جاتی ہے، کمالات دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر دور میں ایسا رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کے دور سے سلسلہ رہا کہ جس دور میں جیسی ضرورت ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا سبحان اللہ۔ کہ جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے جو تھے، جو لاٹھیاں تھی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ بڑا اژدہا بن کر اس کو سب کو نگل گیا، اور اس کی نہ وزن میں فرق آیا نہ جسامت میں فرق آیا، اور سارے جو ہے جادوگر سر بسجود ہو گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب بہت عروج پر تھا، لیکن مادرزاد اندھوں کو شفا دینا اور کوڑھیوں کو، برس والوں کو ٹھیک کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا، جیسے جیسے معاملات آئے، جیسے جیسے فتنوں کا دور آیا، فتنے سر اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جب بندوں کو بھیجا تو ویسے کمالات عطا فرما کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہم سنتے ہیں، 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم ہو گیا ہے، 6 سال کی عمر میں کئی گھنٹوں کا بیان عید میلاد النبی کے موقع پر آپ فرما رہے ہیں، علماء کے بیچ میں فرما رہے ہیں، عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب روزہ رکھ رہے ہیں، کم سنی کا عالم ہے، آپ کے والد ماجد دروازہ بند کر کے کہتے ہیں کہ روزہ افطار کر لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچپنے سے وہ عالم، کیا بات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت ہے، اور حضور غوث پاک کا انداز یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہی ماہ رمضان کا مہینہ تھا، 1 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے روزہ رکھ لیا، سبحان اللہ۔ تو ان کا ہی نائب بننا تھا ہند کے اندر۔ امام احمد رضا کو جب سے روزہ رکھنا شروع کیا، جب سے نمازوں کی پابندی شروع کی، فضل و کمال کو سموئے جا رہے ہیں، خود ان کا اپنا عمل تو اپنی جگہ، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، مسلمانوں کی قیامت تک کے مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ نے علم کے دریا بہائے، جیسے سوالات ہوئے، جس طرح کے، چاہے سائنسی سوالات ہوئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے نہ صرف اپنے دور میں اپنے مسائل کے، اپنے دور کے سوالات کے جواب دیے، بلکہ اگر پچھلے دور میں بھی کچھ سوالات ایسے رہ گئے تھے جن کے جواب بزرگوں نے نہیں دیے تھے، تو ان سوالات کو بھی لے کے اعلیٰ حضرت نے ان کے جواب عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ ایک سوال کیا گیا تھا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ قرآن افضل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہ بڑا علمی مسئلہ ہے، اور فی الوقت جو ہے اس کا جواب میں دینے سے قاصر ہوں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے یہ سوال پھر آیا، تو آپ نے اپنی خداداد صلاحیت سبحان اللہ، اور اپنے انداز، اپنے علم کو، اس کی روشنی میں آپ نے فرمایا اس میں اگر 2 جز نکالے جائے، قرآن سے مراد کیا ہے؟ اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت یہ قدیم ہے، اللہ کی صفت یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، تو مخلوقات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام بلا صوت ہے، کلام الہی لیا جائے، تو بلا شبہ قرآن جو وہ کلام الہی، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جو ہے اسے قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن سے مراد یہ قرآن ہے، یہ کاغذ پر چھپا ہوا، یہ پرنٹنگ پریس میں، یہ ہاتھوں سے بھی لکھا ہوا، حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں کے ایک بزرگ ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی تحریر کیا تھا قرآن، ممبئی کے اندر، الحمدللہ 700-800 سال ہو گئے، وہ قرآن پاک آج بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کے عرس کے موقع پر ان کی خاص جو تاریخ آتی تو اس میں زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو چاہے لکھا ہوا قلمی نسخہ ہو، چاہے پرنٹنگ پریس میں چھپا ہوا ہو، آپ فرماتے یہ کاغذ، یہ روشنائی، یہ اس سے چھپا ہوا، لکھا ہوا یہ قرآن اگر مراد ہے، تو یہ حادث ہے، یہ مخلوق، یہ بعد کی چیز ہے، تو تمام مخلوقات میں ہمارے آقا سب سے افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے مسئلے جن کا جواب لوگوں نے پوچھا، حضور امام مہدی کب آئیں گے، قیامت کب آئے گی، کچھ نشانیاں بتائیے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے علم سے جفر سے نکال کر آپ نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1837 ہجری تک شاید دنیا میں کہیں بھی کوئی اسلامی سلطنت باقی نہ رہے، حکومت باقی نہ رہے، اور ایسا لگتا ہے کہ 1900 ہجری میں
امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اچھا اچھا جو پوچھنے والے تھے مزید جاننے کے لیے پوچھا حضور آپ نے جعفر سے معلوم کیا، آپ نے یہ سن جو نکالا ہے کہاں سے نکالا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میاں آپ آم کھائیے پیڑ کیوں گن رہے ہیں؟ اللہ، آم کھائیے، جو بتایا گیا، جو سوال کیا گیا، پھر آپ نے اس کا راز بھی ظاہر کیا۔ شیخ محی الدین اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید المکاشفہ ان کو کہا جاتا ہے، بہت زبردست بزرگ تھے، اور آپ نے کئی ایسی پیشین گوئیاں فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی قبر کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ میری قبر اس وقت ظاہر ہوگی جب شین کے اندر سین داخل ہوگا۔ اچھا، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کیا اس سے پہلی کیا ہے، مراد ہے؟ یہ کیا مراد ہے، یہ کیا معمہ ہے۔ لیکن ملک شام کے اندر ایک بادشاہ جس کا نام سلیم تھا، جب وہ اس ملک کے اندر داخل ہوا، وہاں کی اس کو حکومت ملی تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ تو آپ کی لکھی ہوئی زبردست کتاب جس کے اندر بہت ساری چیزوں کے جوابات تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی مطالعہ کیا، اس کو بھی پڑھا، اور علم جعفر کے آپ ایسے ماہر ہو گئے کہ لوگ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ سکھاتے تھے، لوگ سیکھنے کی کوشش، بعض ایسے آئے تھے کہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، آپ فرماتے تھے سامنے ہے اس کے اندر جواب، لیکن لوگ جو ہے اس کو نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے جیسے سوال کیے گئے، اعلیٰ حضرت سے اگر سائنسی سوال ہوا، کوئی الجبرا کا سوال ہوا، جیومیٹری کا سوال ہوا، اپنے دور کے اتنے سارے علوم پر دسترس رکھتے ہوئے، لیکن سب سے بڑا جو کام کیا اعلیٰ حضرت نے ایمان کا تحفظ، عقیدے کا تحفظ۔ اسی لیے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار اٹھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عقیدت و محبت آپ کو اعلیٰ حضرت سے کیوں ہے؟ آپ تو مرید ہیں، گنج مراد آبادی میں وہاں جا کر ان سے مرید ہوئے ہیں، علم آپ نے کہیں اور سے حاصل کیا ہے، اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن سب سے زیادہ عقیدت و محبت اعلیٰ حضرت سے کیوں ہے، امام احمد رضا سے کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو میں نے علم حاصل کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، جہاں سے میں بیعت ہوا ہوں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو نجات کا مدار ہے وہ ایمان ہے، اس ایمان کا تحفظ اور اس کی طرف رہنمائی جس نے کی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے سب سے زیادہ میری عقیدت و محبت ان کی طرف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی یہ احسانات، اعلیٰ حضرت کا یہ علم اور علم کے یہ جلوے، سبحان اللہ، وہ کسی نے جو لکھا ہے وہ بالکل بجا لکھا ہے۔ تو لکھا گے بہت علم دین پر، جو کچھ گے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج حریرہ رضا کا گئے۔ دستار آ رہی گے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج حریرہ رضا کا ہے۔ جو اس نے لکھ دیا گئے سند گئے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، کہنے والوں نے سبحان کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ لوگ اعلیٰ حضرت کو وقت کا علامہ مانتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی لکھ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علمی مقام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے کہ امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی، اپنے شاگردوں میں شامل کر۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علمی لیاقت کو دیکھ کر میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں میں سبحان اللہ شامل فرما لیتے۔ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ جو علم والے جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی مقام کیا تھا اور آپ کی شان و شوکت کیا تھی، پورا
समझे कि फ़िक़्ह हनफ़ी मौजूद है और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मज़हब है, जो हनफ़ी मज़हब है, इसका जो अशरफ होना है, आला होना है, अफजल होना है, ये अपनी जगह पर मुसल्लम है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोई आम शख्सियत नहीं थी। आज दुनिया भर में जो आपके मुक़ल्लिदीन हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो इल्मी मेयार था, मकाम था, मुज़फ़्फ़र भाई, ये मैंने किताबों में पढ़ा है कि हज़रत जो है वो बहुत जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होते थे, बल्कि आपकी सीरत में लिखा कि 1000 से ज़्यादा जो है ना आपके असतिज़ा इकराम गर्दाने जाते हैं, 1000 से ज़्यादा। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1000 किसी शख्सियत के उस्ताद हो सकते हैं? तो लिखने वालों ने ये लिखा है कि इमाम आज़म हर उस्ताद के पास में पढ़ते भी नहीं थे, पढ़ा और दिखा, इत्मीनान नहीं हुआ तो कहीं और शिफ्ट हो जाते थे, फिर कहीं और जो है वो सफ़र इख्तियार फरमाते थे। ये आपका जो है वो अंदाज़ रहता था। और आपका इल्मी मकाम इतना आला और अरफा था कि जिससे आपने इल्म हदीस सीखा है वो इमाम, गालिबन इमाम अहमश, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्मी मकाम इतना शानदार था, इतना जानदार था कि हज़रत की बारगाह में रहकर इल्म हदीस हासिल करते थे, अहादीस सुनते थे। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि हज़रत की बारगाह में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ये मौजूद थे। तो एक शख्स आया, एक साइल आया, सवाल किया कि हुज़ूर मेरे चंद एक मसाइल हैं, आप उनका जवाब इरशाद फरमा दें। तो हज़रत ने कहा कि बताइए कि आपके मसाइल हैं। तो उस शख्स ने मसाइल बयान किए, सवाल पूछे तो आप खामोश रहें और कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा करीब में बैठे थे, शागिर्द हैं, पूछते हज़रत अगर इजाज़त हो तो मैं जवाब अर्ज़ करूँ? कहा कि बिल्कुल जवाब दीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आनन फानन उस साइल के सवालात की जवाबात इरशाद फरमा दिए। सुभान अल्लाह। साइल को इत्मीनान भी हो गया, वो उसका मसला हल भी हो गया, वो चला गया। इधर इमाम साहब कह रहे हैं कि आप ये मसाइल का हल कहाँ से तलाश करके लाए हैं? रोज़ाना मेरे पास ही होते हैं, यहीं सीखते हैं। कहा हुजूर जो आप अहादीस बयान करते हैं ना, दिन में आपसे सुनता हूँ और रात में जाकर उन्हीं अहादीस से मसाइल अखज़ करता हूँ, सुभान अल्लाह। मसाइल का इस्तिंबात व इस्तिखराज करता हूँ हुजूर, ये आप ही की बयान की भी अहादीस से मैं लेता हूँ। तो ये फ़िक़्ह जो था, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन जो था और इल्म फ़िक़्ह का जो सिलसिला था, उन्होंने कहा कि बस अब ये जो है ना मुझे आप दे दें। तो इल्म हदीस में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद ये रहे और इनके उस्ताद इल्म फ़िक़्ह में इमाम आज़म रहे। अच्छा, माहौल भी, दौर भी कितना शानदार था कि कोई अना नहीं थी, कोई अना नहीं थी, इन्होंने अपनी अना को फना किया था। कोई आर महसूस नहीं करता था कि जहाँ से भी इल्म हासिल हो जाए, बस आखिरत पेश नज़र थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन पर तो उनके ज़माने में भी अगर कोई एतराज़ होता था, एक किसी को कोई सैयद साहब थे, उनको किसी ने ये शिकायत पेश की कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो अपने क़ियास से आपके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जो है ना रद्द कर देते हैं। वो मसला हदीस से निकालने की बजाय अपने क़ियास से निकालते हैं। तो आप आके उनसे पूछते हैं क्या आप ही वही इमाम हैं, आप ही नौमान बिन साबित हैं जो मेरे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छोड़कर जो अपने क़ियास पर अमल करते हैं, क़ियास से मसला निकालते हैं? आप अर्ज़ करते हैं कि हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बताइए, नमाज अफजल है या रोज़ा अफजल है? वो कहते हैं नमाज अफजल है। बोले अगर मैं अपने क़ियास को तरजीह देता तो मैं औरतों के बारी दिनों की ना नमाज की कज़ा उन पर ज़रूरी करार देता। नमाजों का मामला ज़्यादा है, लेकिन हदीस के मुताबिक मैंने यही मसला बता किया है कि रोज़े अगर इन दिनों में आएंगे तो रोज़ों की कज़ा रखनी होगी, लेकिन नमाजों की कज़ा माफ़ है। फिर आप फरमाते हैं औरत ज़्यादा मजबूत है या मर्द, ज़्यादा ताकतवर कौन है जी? तो कहते मर्द ज़्यादा ताकतवर है। आप फरमाते मैं अगर अपने क़ियास को तरजीह देता तो मर्द के लिए जो है, मर्द चूंकि मजबूत भी है, कमाता भी है, तो उसके लिए विरासत में हिस्सा कम कर देता। औरत कमजोर है, औरत कमाती भी नहीं, उसके लिए हिस्सा ज्यादा कर देता अपने क़ियास से। लेकिन मैंने क्या मसला बयान किया है, मर्द के लिए दुगना है, औरत के लिए सिंगल जो एक हिस्सा है, यह हदीस पाक से बयान किया है। इस तरह से आप पेश करते तो आपकी पेशानी को चूम कर वो कहते हैं कि वाकई आपने जो बयान किया है, आप पर इल्जाम गलत लगा है, आप अपने क़ियास से कभी हदीसों को रद्द नहीं कर सकते। क्या ये शान थी। और इनका अंदाज लेकर कहने वालों ने कहा है, बल्कि जो मुखालिफिन थे उन्होंने भी कहा है कि अगर अल्लाह ताला इमाम अहमद रज़ा को हिंद में पैदा ना करता
تو ہند سے شاید حنفیت ختم ہو جاتی اللہ اکبر۔ کہ اعلیٰ حضرت نے حنفیت کا، فقہ حنفیت کی بھی، احناف کی جو یہ مسلک کی ایسی خدمت کی ہے، یہ مسائل کو ایسا عام کیا ہے کہ آج اس کی بدولت یہ سلسلہ بھی آج جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اعظم کے دور میں نہ رہے، اس صدی میں رہے، لیکن قبر انور میں امام اعظم کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوتی ہوں گی، بالکل دل کو ضرور سرور پہنچتا ہوگا کہ یہ ہیں کہ جنہوں نے کیا میرے لکھ مسلک دیا، سے خدمت کرنے والے، کیا کر دیا، کیا لکھ دیا، اور اب تک جاری ہے۔ جی۔ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن اعلیٰ حضرت کے علم فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت کے بھی بڑے بڑے اکابر علماء سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے، اور مفتیان اکرام کو یوں بھی سنتے رہتے ہیں، تو اس بات پر وہ بھی جو ہے نا وہ بولتے ہیں نا کہ اینڈ کر دیتے ہیں کہ ساری کتابیں کھنگال لیجئے، جب کوئی جزیہ فتاوی رضویہ میں مل جاتا ہے نا تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جی۔ وہ بس ہوتا ہے، وہ تحقیق کا اینڈ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات ہیں وہ بالکل سمجھیے کہ ایک اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم دین کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا انشاءاللہ اور بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو علمی خدمات ہے، علمی مقام ہے، اس پر ہم کلام سنتے رہیں گے۔ بزرگوں کے علم کا جب تذکرہ ہو، ناظرین کرام مظفر بھائی بھی اس گفتگو میں شامل رہیں کہ جب بھی علم کا تذکرہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی یوں نہیں آپ کے گن گاتا ہے کہ یہ مالدار تھے، حالانکہ یہ بڑے مالدار بھی تھے، بڑے مالدار تھے، اور زمیندار تھے، اور کل یوں سمجھے کہ ہم نے اس طور پر بھی ان کا ذکر کیا، لیکن موضوع سخن اس لیے اعلیٰ حضرت کو کوئی یوں نہیں بناتا کہ یہ مالدار تھے یا بڑے خاندان کے تھے، جناب خاندان تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح مالی مضبوطی ان کے اندر تھی وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہم گردانتے ہیں، بلکہ ہم فضل کا ذکر کرتے ہیں تو علم دین سے متعلق کر کے کرتے ہیں، آپ کی دیگر جو خدمات ہیں اس کو کرتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ علم ہی وہ شے ہے جو انسان کو شرف و بزرگی بخشتی ہے۔ جی ہاں، علم انسان کو یہ انسان بناتا ہے، علم ہی وہ ہے کہ جب انسان گر جاتا ہے تو علم اس کو اٹھا لیتا ہے، جو اٹھا ہوا ہے اس کو گرنے سے علم دین سنبھالتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرماتا ہے، اس کو عروج بخشتا ہے، عزتیں، رفعتیں، سعادتیں اور بلندیاں یہ علم دین عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ برابر نہیں ہے، بلکہ علماء کے متعلق تو کثرت سے کہا گیا۔ امام غزالی تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ عالم ہی انسان ہے، عالم ہی انسان ہے، جو علم رکھنے والا ہے یقیناً وہ انسان ہے اور وہ ساری چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے۔ اور العوام کل انعام کے جملے بھی جو ہے، مقولے بھی جو ہے کتابوں میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال علم اگر ہو تو یقین جانے کہ انسان جو ہے وہ اسلام کو سمجھ لیتا ہے، انسانیت کو سمجھ لیتا ہے، اور ایجوکیشن یہ بہت بڑا پاور ہوتا ہے۔ تو علم دین کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمی جو ایک ورق ہے اس سے بھی ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ کلاموں کی فرمائش کا سلسلہ جاری ہے، پھر انشاءاللہ مزید موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ موبائل آپ ضرور اٹھائیں اور ہمیں وائس کیجئے، میسج کیجئے۔ آپ کا اپنا FGN چینل ہے، آپ ہی کا چینل ہے، اور نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ آپ بھی کنیکٹ رہیں، یہ ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ خوشی ہوں گی، اور مسلمان کے دل میں خوشی پہنچانا یہ ثواب کا کام ہی ہے۔ اچھا، آزادی کا موقع ہے تو فرمائشوں کی بھی آزادی ہے، یوں بھی آزادی ہے، لیکن بالخصوص آج اور بھی زیادہ آزادی ہے، بالتاکید آزادی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ خواجہ پیر اشرفی صاحب ہیں، مولانا الیاس قادری اتاری کا کوئی کلام سنا دیجئے۔ اللہ پاک میرے مرشد برحق کو سلامت رکھیں، ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائیں۔ جی کوئی کلام، اور اگر میں ان کے ساتھ اگر میری اپنی خواہش کو کنیکٹ کر لوں، جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو، اگر یہ کلام ہو جائے تو کیا ہی شاندار ہے ماشاءاللہ۔ پٹیل سر ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ پاک آپ کی اس دھن کو برقرار رکھیں، اور اس دھن ہی کے ساتھ اللہ کرے آپ مدینے جائیں، ہم بھی جائیں، ناظرین بھی جائیں۔ انشاءاللہ ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں، نہال احمد انصاری ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے، نعت خوانوں کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ یہ کلام سنا دیجئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ واہ واہ، بڑا شاندار کلام ہے۔ اور جب بھی یہ کلام ہمارے ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی پڑھتے ہیں تو بڑا لطف و سرور آتا ہے، اور کلام رضا ہے اور عشق کے قلم سے لکھا ہوا ہے تو لطف و سرور بنتا بھی ہے۔ جس محبوب کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ محبوب بھی، ان کا ذکر بھی لطف و سرور والا ہے۔ ہاں مظفر بھائی، اور لکھنے والے اگر اعلیٰ حضرت ہو تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف جی این چینل سلامت رہیں، یہ کلام سننا ہے، میرا دل بدل دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسرافیل اتاری ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ فتاوی اہل سنت نمبر دیں پلیز۔ آپ دالفتہ اہل سنت کے نمبر اگر مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ طلب فرما رہے ہیں، تو یہ ذمہ داران دعوت اسلامی سے بھی آپ بات کر کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ طبع اسلامی بہن ہے، یہ فرمائش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے غیسو، کیا بات ہے جی، بڑا شاندار کلام ہے۔ اس کو بھی آپ دونوں نعت خواں اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تقسیم کر لیں اور کچھ کلاموں کا سلسلہ شروع کریں، پھر انشاءاللہ مزید بھی کلاموں کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، دل بھی مدینہ ہو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، سوزے بلال بس جھولی میں ڈال دو۔ یہ بھی بہت شاندار طرز ہے۔ میں اس کلام کو، مجھے یاد ہے کہ درجہ ثانیہ اور ثالثہ میں جب میں تھا نا، تو استاد صاحب جب بھی کہتے تھے کہ کلام پڑھیں تو یہ کلام پڑھنے کا موقع ملتا تھا، اور وہ جو طرز میں کیفیت بنتی تھی نا، وہ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، بہت شاندار، بہت شاندار۔ سبحان میرے اللہ، سنت کے کلام میں بھی سبحان جو سوز و گداز ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک میرے مرشد کے قلم کو سلامت رکھے۔ جی مزید۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل
جو سوارے گئے سو حور بڑھ کر شکن ناز پہ بارے گئے سو حور بڑھ کر شکن ناز پہ بارے گئے سو کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروب کشی شب کو شبنم نے تبرک کوہ دھارے گئے سو شب کو شبنم نے تبرک کوہ دھارے گئے سو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، انہیں غم دل کی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ گئے در مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ ایسا ہو کہ یہی دھن رہ جائے، لیکن تمنا ہم تمنا کرتے ہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہو کے مدینہ دیکھو، دعا بھی ہو اب جاتی تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہو، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بغیر رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سوڑیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کی شان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، کاش ایسا ہو ہم مدینے جائیں اور روتے روتے جائیں، پھر وہاں جائیں اور حال دل ان کو سنائیں۔ آئیے آپ بھی ساتھ میں پڑھیے گا۔ جی جی مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن زیدہ
ورزیدہ، اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء بہت اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے، اور یہ دعوت اسلامی انڈیا کا دینی اور مشکبار مدنی ماحول ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ الحمدللہ جو مدینے جاتے ہیں وہ مزید تڑپتے ہیں، جو نہیں جاتے ہیں وہ بھی تڑپتے ہیں، اور جنہیں آقا بلاتے ہیں وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، کیا فرمائیں گے مظفر بھائی مزید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علم کی کچھ جھلکیاں؟ جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات وہ ذات ہے کہ لوگوں نے اس انداز سے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ بعض لوگ خاندان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی ملک کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کچھ خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن امام احمد رضا کی وہ ذات ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امام احمد رضا خاندان کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، بلکہ خاندان امام احمد رضا کی وجہ سے پہچانا گیا ہے۔ کیا بات! آج اہل سنت و جماعت کا جو بھی ماننے والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں رہنے والا ہو، چاہے امریکہ میں رہنے والا ہو، دیگر ملکوں میں رہنے والا ہو، اس کی نشاندہی اور اس کی نسبت کیا کہی جاتی کہ یہ سنی بریلوی ہے۔ رہ رہا ہے امریکہ میں لیکن بریلوی ہے، رہ رہا ہے افریقہ میں لیکن بریلوی ہے۔ تو بریلی سے کیوں نسبت ہے؟ تو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ مرکزیت کا شرف اس جگہ کو حاصل ہوگا، مرکزیت کا شرف اس جگہ کو حاصل ہوگا جہاں پیدا کوئی احمد رضا خان قادری ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اور اپنے مسلک کی حفاظت بھی ہے ضروری اجمل، جان دے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھنا۔ کیا بات! تو یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت، آج ہم بریلوی اس لیے کہلاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم بھی، ہماری بھی نسبت بریلی شریف سے ہے یا ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، یعنی یا وہاں رہنے کے اعتبار وہاں رہنے کے اعتبار سے تو ہم بریلوی نہیں ہے۔ کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے، کوئی یو پی کا رہنے والا ہے، تو جو جس شہر کا رہتا ہے، جونپور کا ہے تو جونپوری کہلاتا ہے، گونڈا کا ہے گونڈوی کہلاتا ہے، اس طرح کے وہ القاب لگتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ سے الحمدللہ، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اگر طرز میں بھی سنا دے۔ بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گے اعلیٰ حضرت گئے تو، اے بریلی میرا باب جنت گئے تو، یعنی جلوہ گے اعلیٰ حضرت گئے تو، بلیہ کی مرکز اہل سنت گئے تو، بلیہ کی مرکز اہل سنت گئے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے،
مسلک اعلیٰ حضرت سلامت لگے. فرمائے ملی جو عشق کی روٹی ہمیں بریلی میں تو پھر کیوں نہ منہ کا نوالا رضا رضا بولے. سبحان اللہ. بریلی سے بہت کچھ ملا ہے. اچھا جن کو ملا ہے اگر وہ اس کے گن گا رہے ہیں تو بھئی دیگر لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو آپ کو بھی کہیں گے آپ بھی گن گائیں. اچھا پھر ہمارا جو تصور ہے نا وہ یہ ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اچھا مدینے اور مدینہ پاک کی سرزمین پر فضائل اور قصیدے کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں لکھے؟ کچھ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اچھا پہلے کی چیزیں وہ قبول کر لیتے ہیں, بعد کی چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو اصول جب ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ بھی نافذ ہونا ہی چاہیے. تو اصل جو معاملہ ہے نا وہ کیا ہے ناظرین, وہ یہ ہے جب بندے سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. وہ جہاں رہتا ہے اس جگہ سے محبت, اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو. یہ محبت کا تقاضا ہے, محبت کا معیار ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے ہر چیز سے محبت کرتا ہے, آپ دیکھ لیں. اور اچھا یہ تو زمانہ جاہلیت کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس وقت بھی شہرت ہے, تو وہ نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ کلام ایسے لکھتے تھے کہ وہ ساری جگہوں کو کور کرتے ہیں. نہیں, صرف ایک محبت کے تقاضے کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب کسی سے عشق محبت کرتا ہے تو وہ ہر شے سے محبت کرنے لگتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدینہ پاک کے متعلق جتنے قصیدے لکھے گئے, جتنے اس کے لیے کلام لکھے گئے, وہ کسی اور شہر کے لیے نہیں لکھے گئے. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت یہ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں تو ہم بریلوی کہلائیں. جی, اور پھر اعلیٰ حضرت یہیں سے بارگاہ غوثیت میں بھی حاضری دیتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. سبحان اللہ. بغداد سے نسبت ہے, اجمیر مقدس اور خانوادہ چشت کے جو سلسلے کے بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا علمی مقام بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاووں کی بات کی جائے, وہ دور ایسا تھا نا کہ کوئی ترجمہ قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, قرآن کا غلط ترجمہ کر کے معاذ اللہ کہیں نبی کو گناہ گار کوئی ٹھہرا رہا ہے, کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مکر و فریب کا لفظ استعمال کر رہا ہے, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثم استوى علی العرش ہے اس کے بارے میں عرش پر جا بیٹھا, عرش پر چڑھ گیا, اس طرح کے انداز اختیار کر کے یعنی اسلام کی اصل شخصیت کو, اصل جو حیثیت ہے اور اس کی شکل و صورت ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. عقیدے خلط ملط کیے جا رہے تھے. کہیں خاتم النبیین کا الگ معنی نکال کر کے خاتم النبیین کے معنی ہے اصلی نبی, اگر بالفرض اور بھی انبیاء آ جائیں اور بھی نبی آ جائے تو اس سے خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا. یعنی پورا جو اجماع امت کا جو عقیدہ تھا اب تک صحابہ سے لے کر سب جو ماننے والے تھے اس چیز کو ہٹا کر معاذ اللہ دوسرے نبی پیدا ہو جانے کو ممکن ماننا اور ایسی گنجائش اختیار کرنا, یہ انداز اختیار کیا جا رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو, ہم غریب مسلمانوں کو, سنی مسلمانوں کو الحمدللہ ایک آسانی عطا فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی تفیت الایمان کے نام سے ایمان کو فوت کرنا چاہے تمہارے تو احمد رضا تمہیں تمہید ایمان دے کر جا رہا ہے. اگر کوئی قرآن ترجمہ قرآن کے نام پر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو احمد رضا تمہیں کنز الایمان دے کر جا رہا ہے. اگر فتاوی کے نام سے کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو احمد رضا العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ دے کر جا رہا ہے. اچھا یہ فتاوی رضویہ 12 جلدوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھی, تفصیل و تخریج کے ساتھ آج 30 جلدوں میں 33 جلدوں تک اور تقریباً 6000 سے زیادہ 6847 سوالات اور 206 رسائل, اتنا بڑا مجموعہ 22000 صفحات پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ, اتنا بڑا, بلکہ اس کو سب سے زیادہ ضخیم ترین جو ہے نا جتنے فتاوی موجود ہیں یہ کہا جا رہا ہے. لیکن صرف اتنے فتاوی نہیں تھے اعلیٰ حضرت کی, اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی تعداد لاکھوں میں تھی. بہت سارے لکھنے سے رہ گئے, بہت سارے محفوظ ہونے سے, شائع ہونے سے رہ گئے. تو اتنا بڑا علمی سرمایہ یہ ہمارا نقصان میں چلا گیا, یہ ہم تک اور قوم تک پہنچ نہیں پایا. خیر جو جتنے لکھے گئے اس میں بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ایسا ہے کہ اتنا ضخیم فتاوی کوئی اور فتاوی نہیں ہے. اگر اس فتاوی کو فتاوی عالمگیری کے ساتھ جو کمپیئر کیا جائے, لوگوں نے بیان کیا ہے, ایک فتاوی عالمگیری وہ ہے کہ 400-500 علماء مل کر
اور ایک جو ہے بادشاہ کے زیر قیادت ان کے کہنے پر ان کے حکم پر لکھا جا رہا ہے اور ان کے لیے سارا انتظام کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ اس کی انتظامات میں اگر انہیں سیاہی کی ضرورت ہوتی تھی تو سیاہی دینے والا بھی کوئی خادم موجود ہوتا تھا. اس انداز سے فتاوی عالمگیری کو لکھا گیا. اور لیکن اس کو اگر فتاوی رضویہ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اعلیٰ حضرت نے جو انداز اپنایا ہے کہ پہلے قرآن پاک کی آیتیں، حدیث پاک اور دیگر جو چیزیں حوالہ جات کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ، تو یہ چیز وہاں نہیں ملتی. وہاں مسائل بیان کیے گئے ہیں، 400-500 علماء مل کے لکھ رہے ہیں، اور ادھر تنہا اعلیٰ حضرت نے علم کے ایسے دریا بہا دیے. فقاہت ایسی نظر آ رہی ہے. ریسرچ کرنے والے آج فتاوی رضویہ پر ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. کون سے علوم ہیں، کون سے فنون ہیں. پانی پر گفتگو کرنے پر آتے ہیں تو پانی کی اقسام بیان کر رہے ہیں. تیمم کے بارے میں زمین کی جنس کون سی ہے، مٹی کون سی ہے، تو اس کے بارے میں آپ جو علم کے دریا بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ اب تک کہ علماء نے اتنی تحقیق کی ہے، یہ اتنی مزید جو ہے میری طرف سے ہے اور یہ اس کے غیر میں نہ ملے گا. آج تک لکھا ہی نہیں گیا، آج تک کسی نے بیان ہی نہیں کیا جو میری طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے ایسے علم کے دریا بہائے. آپ کی شاعری دیکھا جائے تو کمال کی شاعری، آپ کا انداز دیکھا جائے، آپ کا تصوف دیکھا جائے تو کمال کا تصوف. آپ نے پیری مریدی کا ذہن دیا، بلکہ آپ نے ارادت کے تعلق سے مرید کو کیسا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شیخ کامل سے جامع شرائط 4 جو شرطیں ہیں ان کے حامل کسی بزرگ سے مرید ہو جائے اور پھر کامل توجہ اپنی پیر کی طرف رکھے کہ میرا پیر اولیاء زمانہ میں میرے لیے سب سے افضل ہے، یہ انداز رکھے، اور جو بھی فیض آئے گا دوسرے بزرگوں کا آئے گا تو اپنے پیر ہی کے ذریعے سے آئے گا. آپ نے حکایت بھی ایک بیان کی کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح صبح کسی کی دکان پر گیا اور کہنے لگا کہ 1 روپیہ دو ورنہ تمہاری دکان الٹ دوں گا. تو اب کہنے والے ایسے کئی ہوتے ہیں، دعوے کرنے والے، لیکن واقعی اس کے اندر کچھ پاور ہے، واقعی کوئی پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے یا نہیں. تو ایک صاحب دل، ایک اللہ والے ان کا وہاں سے گزر ہوا تو جب اس نے دیکھا اس شخص کا، انہوں نے دیکھا یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے باطن پر نظر کی کہ یہ کچھ ہے یا نہیں جو کہہ رہا ہے کہ میں 1 روپیہ دے ورنہ دکان الٹ دوں گا. تو آپ فرماتے میں نے اسے خالی پایا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پیر کو دیکھا تو اسے بھی خالی پایا، لیکن ان کے دادا پیر جو تھے وہ اہل اللہ میں سے تھے، وہ ولی کامل تھے، اور میں نے دیکھا وہ روحانی طور پر وہ وہاں موجود ہیں، اور اگر یہ کہے گا نا تو واقعی اس کی دکان تہس نہس ہو جائے گی. تو آپ جا کر اس کو سمجھاتے ہیں دکان والے کو، بھائی وہ کہہ رہا ہے 1 روپیہ دینا ہے دے دو ورنہ واقعی تمہاری دکان جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اگر جس سے مرید ہوا ہے وہ اس کا سلسلہ متصل ہے، اگر بالفرض اس کا پیر خالی بھی ہے تو اس کا جو پیر ہوگا وہاں سے فیض آئے گا، ورنہ اور ان کے آگے جو ہوں گے ان سے فیض آئے گا، ورنہ حضور غوث پاک تک تو سلسلہ پہنچے گا اور حضور غوث پاک کا فیض جو ہے بندے کو مل کر رہے گا. تو یہ انداز اعلیٰ حضرت نے کئی چیزوں پر بیعت کہاں ہونا چاہیے، ایمان کے کیا تقاضے ہیں. اگر غیب کی بات ہے، علم غیب کی، تو الدولت المکیہ کا شاہکار اعلیٰ حضرت کا سفر مدینہ بھی اس پر قربان جائے. اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو وہاں پہنچایا اور وہاں پہنچ کر کتنے ضروری کام سے ہوئے آپ سے کہ بیماری کے عالم میں، بخار کے عالم میں، بغیر کسی کتاب کی مدد سے، بغیر کوئی کتاب وہاں موجود ہوئے، آپ نے محض اپنے حافظے کی بنیاد پر ایسا الدولت المکیہ کا شاہکار علم غیب مصطفیٰ پر لکھا. 8-10 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک ضخیم کتاب لکھ دی اور اس سے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یعنی ہمارے وقت ختم ہو جائے گی. غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور
तार से खुदाया हुजूर जानते हैं। اور سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ نے سب کچھ جو ہے، اللہ نے بلا کر معراج، سرکار کو بلا کر معراج میں خدا نے سب کچھ دکھا دیا ہے، سب کچھ بتا اتنی دیا ہے۔ واضح دلائل ہونے کے بعد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر وہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ محبوب یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے سوال کروں کہ بخیل کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کے ڈیفینیشن دیکھیں گے تو کیا بخیل آپ اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں؟ اس کو کہیں گے نہیں، بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو اور وہ خرچ نہ کرے۔ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کو کہا آپ بخیل کہیں گے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے پاس غیب تھا، پھر فرمایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں دینے میں اور غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، قرآن واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو واضح کر رہا ہے، اور کچھ ہے کہ ماننے سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، چلیں ان کے اپنے نصیب ہیں، اور چند ایک کے نہ ماننے سے محبوب کریم علیہ السلام کے علم غیب پر کیا فرق آنا ہے؟ وہ محبوب تو علم غیب کی جو ہے وہ بولتے نا کہ بیان کر کے گئے ہیں۔ اچھا قیامت تک، قیامت ہمارے لیے غیب ہی تو تھا نا، قیامت میں کیا ہوگا یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ اچھا پھر جو قیامت سے پہلے جو حوادث ہونے تھے وہ ہمارے لیے اس زمانے کے لیے تو غیب ہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھل کھل کر جو بیان فرمایا، بلکہ بدر کے بعد کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، ہے نا، یہ سب کی جگہ بتائیں آقا کریم علیہ السلام نے، یہ یہاں مریں گے، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اور صحابہ اکرام نے دیکھا صبح میں وہ وہیں پر جہاں اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ یہاں مرے گا، وہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ علم غیب کا انداز ہے، اور آپ بتا دیا کرتے تھے اللہ پاک کی عطا سے۔ صحابہ جو ہے وہ کیسا ایمان بھی رکھتے تھے کہ فقط اشارے سے ان کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کر کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج وہ مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، پھر آسمانوں کی سیر کی، ابھی انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن دوسرے سے بھی سن رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ اللہ کو بغیر دیکھے جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، صرف سرکار کے بتانے ہی سے تو مانا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہجرت کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر جاتے ہیں کہ اے علی یہاں میرے بستر پر آرام کرو، اور صبح اٹھ کر میری کچھ امانتیں، دوسروں کی امانتیں جو میرے پاس ہے، مجھے آج کی رات ہجرت کرنا ہے، یہ امانتیں صبح دے کر پھر مدینے واپس میرے پاس آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر جہاں سوئے ہوئے ہیں وہاں دشمن جو ہے جان کے در پہ ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں آج کی رات جو مجھے اطمینان کو سکون کی نیند آئی ہے نا وہ ایسی کبھی نہیں آئی۔ یقین تھا کہ صبح اٹھوں گا، میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ روز سویا کرتا تھا تو اس خوف سے کہ پتہ نہیں صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں، میری آخری رات ہو، لیکن یہاں نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ صبح تم امانتیں واپس کر کے میرے پاس آؤ گے۔ حضرت سراقہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسرا فتح ہوگا اور میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار پڑتے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھائی اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا؟ میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، ابھی دنیا سے جانے والا نہیں ہوں، ابھی کسرا فتح نہیں ہوا ہے۔ جب تک کسرا فتح نہیں ہوگا اور اس کے کنگن نہیں آئیں گے، میں پہن نہیں لوں گا، اس وقت تک میں دنیا سے نہیں جا سکتا، کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے۔ اچھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوتا ہے، وہاں کے کنگن آتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا عدل و انصاف مشہور ہے، اور آپ کے زمانے میں کوئی خلاف شرع کام کرے یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آپ وہ کنگن آئے ہیں
وہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو پہنا رہے ہیں کہ یہ لوگ کسرا کے کنگن ہیں، کیونکہ یہ بھی اختیار ہمارے آقا کا ہے کہ جس کے لیے جو چاہے اجازت دے دے، جس کے لیے چاہے نماز معاف کر دے، جس کو چاہے سونا حلال کر دے، یہ ہمارے آقا کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان یہی سب اختیارات اعلیٰ حضرت نے بتائے، اپنے اشعار میں بتائے، نثر میں بتائے، نظم میں بتائے، اور یہ ساری چیزوں کا آپ نے درس دیا اور ہمیں ذہن بھی دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی کیا عادت بات ہے۔ کیجئے۔ اچھا، صحابہ اکرام کا بھی جو انداز تھا نا، آخر میں وقت ختم ہو چکا، اسی پر ہم اپنی گفتگو، اپنے موضوع کو ختم کریں گے کہ کئی مرتبہ نا اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام کو سوال ارشاد فرماتے تھے، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ اکرام نا بڑا سونا جواب دیتے تھے، یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جان۔ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ جو بات جو ہم سے مخفی ہے، ہمارے لیے غیب ہے، یہ اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، واللہ ورسولہ عالم۔ تو پھر تو یہ تو جو صحابہ اکرام کا جو ہے وہ عقیدہ ہے نا، اللہ پاک نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کی برکات سے ہمیں منور فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ہمیں عقیدے دیے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عقیدے یعنی بزرگوں کے نقل کیے ہیں اور مزید واضح اور مضبوط دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ عقائد جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں گڑھے ہیں، یہ تو ہمارے وہی عقیدوں پر اعلیٰ حضرت نے آگے سمجھے کہ تعلیمات کا سلسلہ اور بنیاد رکھی کہ جو صحابہ اکرام کے تھے، جو تابعین کے تھے، جو تبع تابعین کے تھے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل تھے، عقیدے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات سے اگر جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کی بھی حفاظت ہوں گی، ایمان کی حفاظت ہوں گی، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی کچھ فرمائشیں ہوں، کالز ہوں اور میسیجز ہوں وہ رہ گئے ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سلسلے میں اس کو شامل کریں۔ کل بھی ایک نئی صبح سلسلہ انشاءاللہ الکریم ہونا ہے، آپ ضرور جوائن کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس سلسلے کو قبول فرمائیں۔ جو سن رہے ہیں، جس کے دل میں جو نیک جائز دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ پاک اس پر خصوصی رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم
پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے والدین کی، آقا کی ساری امت کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ پاک جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، یا اللہ پاک جس کے دل میں جو نیک جائز دعائیں ہیں تمنائیں ہیں ان کو پورا عطا فرما۔ ہم سب کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی باادب باذوق باشوق حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہے اس کے رزق میں وسعت دے، برکت دے، فراخ عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاری میں جو ملوث ہیں، یا اللہ پاک ان کو رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ جو اسلامی بھائی جو اسلامی بہنیں یا اللہ پاک نیک رشتوں کی طلبگار ہیں، یا اللہ پاک سب کو نیک رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہی اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ سے مستفیض فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر